اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم حضرات، دینی اور ملی بھائیوں، اسلام کے بعض الفاظ اور اس کی اصطلاحیں ایسی ہیں جو بار بار آپ کے کان انہیں سنتے ہیں اور دینی کتابوں میں بار بار آپ انہیں پڑھتے ہیں. یہ الفاظ اور یہ اصطلاحیں دراصل پورے اسلام کی اور اسلام کی ترجیحات کی ترجمانی کرتی ہیں. ان الفاظ میں جو الفاظ زیادہ مشہور ہیں ان میں ایمان، توحید اور سنت. اسی کے ٹھیک مقابل میں ایمان کے مقابلے میں کفر، توحید کے مقابلے میں شرک اور سنت کے مقابلے میں بدعت. یہ الفاظ اتنی کثرت کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں اور ہم علماء کی زبان سے سنتے ہیں کہ ان کی بہت زیادہ تشریح کرنے کی ضرورت نہیں. کہ ایمان، اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر ایمان، انبیاء کرام پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان. یہ ایمانیات کے حصے جو تفسیر سے کتابوں کے اندر بیان کیے گئے. اگر ان چیزوں کا کوئی شخص انکار کر دیتا ہے تو یہی کفر ہے. ایمانیات کی ان چیزوں کا انکار یہی کفر ہے، اور انہی چیزوں کے اقرار کے بعد ایک مسلمان دائرہ اسلام میں آتا ہے، اور اگر ان کا انکار کر دے تو پھر وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو. توحید، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں، اللہ کو اس کی ذات اور صفات میں اکیلا اور تنہا ماننا، صرف اسی کی عبادت کرنا. اس کے مقابلے میں شرک کا لفظ بولا جاتا ہے، اور شرک میں اللہ کی ذات میں بھی دوسروں کو شریک کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں بھی دوسروں کو شریک کیا جاتا ہے. تیسرا لفظ سنت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کی تقریر، آپ کی صفات، ان تمام چیزوں پر مشتمل چیزوں کو ہم سنت کہتے ہیں. لیکن اس کے جس اپوزٹ یا خلاف یا ضد بدعت کا لفظ بولا جاتا ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی ہدایت، کوئی ایسا حکم نہ ملتا ہو کہ جس کو انجام دیا جائے تو وہ ہمارے لیے باعث ثواب ہو یا اللہ تعالیٰ کا ہم تقرب حاصل کر سکیں. تو یہ تین الفاظ، ایمان، توحید اور سنت، اس کے مقابلے میں کفر، شرک اور بدعت. ایک مسلمان کفر، شرک اور بدعت کو اچھی طرح سے سمجھتا ہے، اور اگر نہیں سمجھتا تو اسے سمجھنا چاہیے کہ یہ تینوں چیزیں اس کے اسلام کے لیے، دینی زندگی کے لیے، ایمانی زندگی کے لیے بہت نقصان دہ. اگر آپ سورہ لقمان کو مطالعہ اپنے قرآن مجید میں کیا ہو تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے لقمان کی نصیحتوں کا تذکرہ فرمایا ہے. یہ نصیحتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی زبان میں محفوظ فرمائی، اور سب سے پہلی جو نصیحت کی ہے انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور شرک مت کرو. ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک جو ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے. معلوم یہ ہوا کہ کسی کو دین کی اگر تعلیم دینی ہے، ہمیں اگر دین سکھانا ہے تو اس چیز کی سب سے پہلے اہمیت ہے
کہ یہ بتایا جائے کہ توحید کیا ہے اور اس کا الٹا یعنی شرک کیا ہے، ایمان کیا ہے، کفر کیا ہے، سنت کیا ہے اور بدعت کیا ہے۔ اگر ان چیزوں کو ایک مسلمان سمجھ لے یا ہمارے نوجوان سمجھ لیں تو ان کو اسلام کے سمجھنے میں انشاءاللہ کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی۔ ہوا کیا ہے کہ بنیادیں اور اساسیات جب کمزور ہو جاتی ہیں تو آپ پتیوں پر اور پھلوں پر اور پھولوں پر اگر ریچھتے رہیں گے یا انہی پر تکیہ کر لیں گے تو ظاہر بات ہے کہ یہ شاخیں بہت کمزور ہیں، کسی وقت بھی ہوائیں یا موسم کے اثرات آپ کو زمین بوس کر دیں گے اور آپ کھڑے نہیں رہ سکتے۔ آج اسی کمزوری کا نتیجہ ہے کہ ہم کبھی معاشرتی دباؤ قبول کر لیتے ہیں، کبھی برادری کے رسم و رواج کو قبول کر لیتے ہیں، بدعات کی چیزوں کو بھی اس لیے گوارا کر لیتے ہیں کہ رشتہ دار ناراض نہ ہو جائیں۔ یہ کمزوری وہیں سے پیدا ہوئی کہ ہم نے توحید کو اور شرک کو، سنت کو اور بدعات کو اس طرح سے نہیں سمجھا جس طرح سے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ بدعت، اس کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تاکید فرمائی، بلکہ آپ کے ہر خطبے کا یہ الفاظ حصہ ہوا کرتے تھے کہ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے بہترین بات اللہ تعالیٰ کی کتاب، سب سے بہترین ہدایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور بدترین کام، بدترین چیزیں، نئی چیزیں ہیں، بدعات کی چیزیں ہیں۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر نئی چیز جو ہے كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر نئی چیز بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور كُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی کو جو ہے وہ جہنم تک لے جانے والی۔ علماء نے اس سلسلے میں تقسیم کی ہے کہ بعض بدعات ایسی ہیں جو انسان کو کفر تک پہنچا سکتی ہیں، بعض بدعات ایسی ہیں کہ جن کے مسلسل اصرار سے آدمی کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کر سکتا ہے، بعض بدعات ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ان میں ہمیشہ آدمی گھومتا رہے یا اسی پر عمل پیرا ہوتا رہے تو پھر اس کی ایمانی صلاحیتیں جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہیں اور پھر وہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے اس میں تمیز نہیں کر پاتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث جو ابو داؤد کی، ترمذی کی اور ابن ماجہ کی ہے، حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں خطبہ دیا، وَعَزْنَا مَوْزَةً بَلِيغًا، ایک فصیح و بلیغ خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ وہ خطبہ آپ کا، وہ تقریر آپ کی اتنی زیادہ مؤثر تھی کہ ظرفت منہ العیون ووجلت منہ القلوب، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور دل کانپنے لگے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خطابت کا جو انداز تھا اس کا تذکرہ کیا صحابی نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس تقریر میں ایسی باتیں کہیں کہ جس سے لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور ان کے دل تھرانے لگے۔ کہا گیا آپ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی آدمی، کسی آدمی کو جب رخصت کیا جاتا ہے اور رخصت کرتے وقت جو آخری کلمات کہے جاتے ہیں اس طرح سے آپ نے یہ تقریر فرمائی ہے اور آپ نے یہ خطاب فرمایا ہے۔ فَأَوْصِنَا، لہذا آپ ہمیں کچھ وصیت فرمائیے، کچھ خاص باتیں ہمیں بتائیے کہ جن پر ہم عمل پیرا ہو سکے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعۃ، کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اللہ تعالیٰ کا۔ تقوی کی پھر کبھی تشریح کی جائے گی کہ یہ بنیاد ہے اسلام میں۔ اگر اللہ کا خوف دل سے نکل جائے تو پھر قانون کا ڈنڈا آپ کو صحیح راستے پر نہیں باقی رہ سکتا۔ اسلام میں اسلامی قوانین پر عمل کرانے کا سب سے بڑا فیکٹر اور محرک یہی تقوی۔ تو اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، والسمع والطاعۃ،